الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مہام اور آج آپ لوگوں کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اللہ پاک نے پاکستانیوں کو ایک ایسا تحفہ بھیجا ہے کہ پوری دنیا حیران رہ گئی ہے اور پوری دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ آخر پاکستانیوں نے ایسے کون سے نیک کام کیے تھے جو ان کو اللہ پاک نے اتنا نایاب تحفہ دیا، اور آخرکار ہم لوگوں نے ایسے کون سے گناہ کے کام کیے تھے کہ اللہ پاک نے یہ تحفہ ہم لوگوں کو نہ بھیجا، اور اس تحفے کا نام ہے ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب۔ اب میں آپ کو ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی وہ خدمات گنوانا چاہوں گی جو انہوں نے پاکستان کے لیے انجام دی تھی۔ تو ان کی سب سے بڑی خدمت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی پچھلی دور حکومت میں پاکستان کی معیشت کو بدترین بنایا تھا، جس کا اعتراف ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ نے بھی کیا ہے اور جس کی گواہی ہمارے ملک کے ممتاز صحافی بھی دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اس کارنامے کی وجہ سے انہی کی پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل نے کہا تھا کہ خدا کرے ہماری حکومت 2018 کے الیکشن میں ہار جائے، کیونکہ جو بھی حکومت 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں اقتدار میں آئے گی وہ پاکستان کی معیشت کو دلدل سے نہیں نکال سکے گی، کیونکہ ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان کی معیشت کو ایسے دلدل میں پھنسایا ہے کہ کسی بھی حکومت کا اس کو چلانا مشکل ہو جائے گا۔ اگر اس کارنامے کو سن کر آپ کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ آپ اسحاق ڈار صاحب پہ رشک کریں تو ذرا ٹھہریے، ابھی ان کے کارناموں کی فہرست ختم نہیں ہوئی ہے۔ 2017 میں میڈیکل بنیادوں پر فرار ہونے والے اسحاق ڈار صاحب جب لندن پہنچے تو لندن کی آب و ہوا میں کچھ ایسی برکت تھی کہ وہ ایک دم فٹ فاٹ نظر آئے، اور فٹ فاٹ نظر آنے کی صورت میں انہوں نے پاکستانیوں سے ایسی داد پائی کہ پوری دنیا ہی حیران رہ گئی۔ مگر شدید بیمار ہونے کے باوجود اسحاق ڈار کے دل سے پاکستان کی محبت کم نہ ہوئی اور انہوں نے 2018 میں ہونے والے سینٹ کے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا، اور شاید پاکستان کے واحد سینٹر منتخب ہوئے جو پاکستان میں موجود ہی نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی نشست کو اتنی عزت دی کہ وہ آج تک اس کا حلف اٹھانے کے لیے پاکستان میں ہی نہ آئے، جبکہ وہ لندن میں انتہائی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسحاق ڈار صاحب نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ اپنے تمام مخالفین کو جو اس بات پر بضد تھے کہ اسحاق ڈار صاحب بالکل تندرست ہیں اور وہ پاکستانی عدالتوں کو سے چکمہ دے رہے ہیں، تو اسحاق ڈار صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے مخالفین کو منہ توڑ جواب دیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے ہارٹ ٹاک پروگرام کا انتخاب کیا اور پاکستان کی امیج کو ایسا اجاگر کیا کہ پوری دنیا میں پاکستان کی واہ واہ کروائی۔ اب جبکہ میں آپ کو اسحاق ڈار صاحب کے کارناموں کے بارے میں بتا ہی چکی ہوں، تو بھلا حکومت پاکستان ان کی خدمتوں کے عوض ان کو کچھ کیوں نہ دیتی؟ تو حکومت پاکستان اسحاق ڈار صاحب پر اس طرح مہربان ہوئی کہ ایک مفرور اور اشتہاری کو وزیر اعظم کی جہاز پر بٹھا کر لایا گیا، اور نہ صرف ان کو وزیر اعظم کی جہاز پر بٹھا کر لایا گیا بلکہ راتوں رات قانون بھی ان پر ایسا مہربان ہوا کہ انہوں نے ایک ہی دن میں سینٹ کا اور اس کے بعد وزیر خزانہ کا بھی حلف اٹھا لیا، اور ہمارے ملک کے خزانے کی چابیاں اسی انسان کے ہاتھ میں دے دی گئی جو ایک مفرور اور اشتہاری تھا، اور جس پر یہ الزام بھی تھا کہ اس نے قومی خزانے کو شدید نقصان پہنچایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ بھی کی۔ اب کوئی انسان پاکستان کی عوام کو یہ بھی سمجھائے کہ کیا یہ سہولت صرف سیاستدانوں اور طاقتور لوگوں کے لیے ہے، یا پھر یہ سہولت ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہے جو صرف اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے چوری کرتے ہیں۔ جاتے جاتے میں اپنے تمام پاکستانیوں کو خوشخبری بھی دینا چاہوں گی کہ ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قوم کو خوشخبری سنائی ہے کہ وہ بہت جلد پاکستان کی معیشت کو سنبھال لیں گے، اور میں ان کی اس اسٹیٹمنٹ پر یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ ان کو فی الفور جیل میں ڈال دینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ معیشت کے اتنے ہی بڑے چیمپئن تھے تو آخرکار وہ کیوں اپنی پچھلی حکومتوں میں پاکستان کی معیشت کو نہ سنبھال سکے، اور آخرکار کیوں انہوں نے پاکستان کو دلدل میں پھنسایا۔ پاکستان زندہ باد۔